بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے ایسے پہچانتے ہیں اس رسول کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ روایات میں ہے کہ عبداللہ ابن سلام جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی جب ان سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید جو کہتا ہے کہ ایسے پہچانتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی نشانیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں اتنی نشانیاں موجود تھیں کہ ہم ایسے رسول کو پہچان سکتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچان سکتے ہیں۔ نہ ماننا اپنے مفادات کی وجہ سے وہ اور بات ہے، لیکن پتہ ہے کہ یہ وہی رسول ہے، انہی نشانیوں والا۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا، یعنی اپنے ہاتھ پلے کچھ نہیں چھوڑا، وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اتنے واضح ہونے کے بعد بھی۔ اب یہاں پر ذکر اہل کتاب کا بھی آگے 21 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے، یعنی جھوٹ گھڑے۔ یہ افترا ہوتا ہے کاٹنا۔ آپ نے دیکھا ہے درزی کیا کرتا ہے، آپ جب اس کو کپڑا دیتے ہیں تو وہ آپ کے مطلب کے مطابق کاٹ دیتا ہے اس کو۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حق کو اپنی مرضی کے مطابق کاٹ چھانٹ کر کے، جیسے قرآن کہتا ہے نا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کیوں حق کو باطل کے ذریعے چھپاتے ہو اور ملاتے ہو اس کے ساتھ تاکہ حق کو چھپاؤ اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا حرکت کر رہے ہو، کیوں ایسا کرتے؟ تو افترا کرنا یہ ہے کہ تھوڑا سا سچ لیا تاکہ پہلے لوگوں کو وہ بتائیں جو لوگوں کو پتہ ہے کہ سچی بات ہے، تھوڑا سچ لیا پھر اس کے بعد اپنی سٹوری بیچ میں ڈالی اور پبلک کو کام ہی پتہ چلتا ہے، نتیجہ اپنی مرضی کا نکال۔ یہ اسے کہتے ہیں کذب، افترا کرنا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے یا اس کی آیات کو جھٹلا دے۔ دو طریقے ہیں نا، ایک دفعہ کہ کہے اللہ نے یوں کہا ہے، ایک یہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بات نہیں مانتا۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو ویسے ہی کافر۔ لیکن اندر کے لوگ خرابی کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کی باتوں میں ہیرا پھیری کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا۔ اہل کتاب کی یہ بیماریاں خداوند عالم نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، یہ گزر چکا سورہ آل عمران میں، لیکن چونکہ ضروری ہے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اور بے شک ان میں ایک گروہ ایسا ہے، کیا کرتے ہیں؟ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اللہ کی کتاب کے بارے میں اپنی زبانوں کو ہیرا پھیری کرتے ہیں، زبانیں گھماتے ہیں، یعنی لفظوں کی ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم لوگ سمجھو کہ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ کتاب میں نہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو پتہ بھی۔ یہ اللہ نے صفات گزشتہ قوموں کی بتائی ہوئی۔ اب کس کو پتہ چلے گا کہ یہ کتاب میں نہیں ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ جس نے کبھی کتاب کا منہ دیکھا ہو۔ کتاب کا منہ ہی نہیں دیکھا موجے کرے وہ۔
اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم نجات نہیں پائیں گے. یہ ظالم سے مراد کون ظالم ہے؟ یہ حرکتیں کرنے والے، یا آیات میں ہیرا پھیری، جھوٹ کے ساتھ سچ کے ساتھ جھوٹ کو مکس کر دیا، اور یا اللہ کی آیات کو ویسے ہی جھٹلا دیا. اللہ العلی العظیم.